نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار محترم اور مکرم پروفیسر صاحبان اور میرے عزیز ہم عمر بھائیوں، السلام علیکم. میدان امتحان میں بروز ازل مجلس جود و سخا منعقد ہے. ہر رنگ، ہر زبان، ہر عہد اور ہر زمانے کا شاعر کشاں اس محفل نوش میں اپنا پیمانہ علم بھرنے کے لیے عام پہنچا ہے. ورڈزورتھ نے اپنی جولی ابھی نرگسوں سے بھر لی ہے. کس کو بلبل ہزارے داستان کے نام میں بڑھ گئے ہیں. امام المتعدلین حافظ شیرازی نے شراب معرفت سے اپنا جام ذہن بھر لیا ہے. رحمان بابا نے سلوک و معرفت کے انگاروں سے اپنے باطل کو گرما دیا ہے. خوشحال خان کے قلم حریت اور غیرت کی پکار اور ارکان نے روک لیے ہیں. جبکہ ہمارے شاعر دیدہ و بینا متکلم و فلسوف مرد خداگاہ لاہوری کلندر علامہ محمد اقبال نے اپنی کلائی پہ شاہین کو بٹھا لیا ہے. حضور والا کیوں؟ کیونکہ اقبال کو اس ایک تیرے بلند پرواز میں وہ تمام جلیل و جمیل صفات نظر آ گئی تھی جن کی صحیح جگہ مرد مومن کی شخصیت و کردار ہونا چاہیے. حضور والا اقبال کیوں شاہین کا لہو شدہ ہے؟ کیونکہ شاہین خودداری اور غیرت کی چلتی پھرتی زندہ تصویر ہے. شاہین بلند بال اور بلند پرواز ہے. شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا. پردم ہے اگر تو نہیں ہتا ہے استاد. شاہین جمال سے زیادہ جلال کا مظہر ہے. جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. شاہین اس دنیا پانی میں شہر بندی کی موقوفی نہیں کرتا. نہیں تیرا نشے من کسے سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شہید مجاہدین جپٹ میں تسکین پاتا ہے. جو کبوتر پر جپٹنے میں مزہ ہے ایک پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. اے میرے دل فگار اور دردمند ساتھیوں، اس امت، اس قوم، اس ملک اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عظیم مسلمان مفکر و شاعر کی نظر میں ہم ہی وہ شہین بچے ہیں جنہوں نے اپنے رگوں میں شہین کی ان حصے کا سورات پر دو صفات کو خون اور بجلی بن کر دوڑانا ہے تاکہ ہماری طریقتیں روشن دن میں بدل جائیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہید بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت کام کر دے. والسلام. بنو کے شاعر مقبول عامر نے کہا تھا، اسے ایک ذات سے اپنا عجیب بناتا ہے. میں جب بھٹکتا ہوں وہ راستہ دکھاتا ہے. ہم بھی راستے سے دور چلے گئے ہیں. اسی ذات باری تعالیٰ کو دوبارہ یاد کرتے ہیں. اس کی جھولی میں اس کی آغوش کی طرف لپکتے ہیں. تو اس چیز کے لیے تشریف لاتے ہیں شعیب الرحمان ایم اے پولیٹیکل سائنس کے. وہ ایک حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. تو ایم اے پولیٹیکل سائنس سے شعیب الرحمان. جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ میں سبزار گل کھلے سینے سنگ میں. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا ہر ستارے میں آباد ہے
जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तो सबका तो रहनुमा है खुदा century, the century of Islam Renaissance. इस पर तकरीर करने के लिए थर्ड ईयर से अभी तशरीफ लाएंगे मोहम्मद अफनान। In the name of Allah, the great, merciful and kind, there is no God but Allah, and Muhammad peace be upon him is the Prophet of Allah. Pay my compliments to the coming dignitaries, the teaching staff of the institutions, and the Reverend President of Gathering. Today the topic of my speech is the 21st century, the Renaissance of Islam. Respected sir, man was in very deteriorated and demoralized state. Cruelty, barbarism, ignorance, dishonesty, lewdness, frustration, and humiliation was the order of the day. The stronger was the winner, and the weaker was the loser. There was a tone of humility in human beings. There was darkness, and people were lying in utter hopelessness. Respected sir, in such a state, light came down from the heaven and touched the earth. The name of this light was Islam. All glory be to Allah. There is no God but Allah, and Muhammad, peace be upon him, is the Prophet of Allah, rose crying from the heart of the Holy Prophet and prevailed in the deserts of Arabia. A thing of beauty is a giant forever. A thing of beauty is a giant forever. Its loveliness increased, it will never pass into nothingness. The loveliness of Islam increased, had truth the form of love. Cruelty was treated as a fraction. Sorrow became the night, and order came to the chaos. Faithfulness, equality, fraternity, prosperity, peace, safety, and security was the teaching of Islam. The light of good feelings, honest feelings, sincere feelings was prevailed and prevailed and prevailed. Respected sir, Islam was light and the Muslims were models. They respected, obeyed, and followed them. The Middle Ages was the dark ages in the Europe, but Islam brought light to the darkness of the ages. The darkness of past became possible because the work done by the Muslim. Then the Muslim estate from the right power of Islam. They lost their virtues and qualities. The Western power rose. They subjected the Muslim to their cruelties and had the Muslim fell to the whirlpool of death and destruction. Respected sir, now I am a terrorist. I am a fundamentalist. I am an extremist. I am a militant. The level of every negative is and the level of every negativism become my identity. Why is it so? Because I am Muslim. I am asking for my rights, but my rights are not given by the justice of the man. I am crying for my freedom, but my freedom is denied by the justice of the man. I am in a desperate struggle for my life, but life is not carrying my destiny. Death, destruction, assassination, frustration, and humiliation is waiting for me. Why is it so? Because I am a Muslim. He comes, he strikes me, he kills me, he blasts a bloody dagger into my heart, he snatches my heart out. Life is death, and death is a double death. How a helpless prey. I am in the face of most wild beast of the day. My heart is bleeding, my senses are down. My heart is bleeding, my senses are down. My